ہلو، السلام علیکم ہاں ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ، آپ خیریت سے حضرت؟ ہاں الحمد للہ۔ اور شیخ سناؤ کیا؟ مولانا اختر صاحب بات کر رہے ہیں حضرت؟ جی جی، کون ہے آپ؟ جی حضرت، میرا نام محمد فیضان ہے، میں طالب علم ہوں حضرت۔ اصل میں وہ حضرت گروپ ہے نا آپ کا، اچھا جی، تو وہ اس میں ایک حضرت نے بھائی نے نمبر دیا تھا آپ کا اچھا کہ حضرت سے بات کر لینا۔ اصل میں حضرت گروپ میں بات چل رہی تھی اس کے اوپر کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے رکھنے ہیں یا پہلے ہاتھ رکھنے ہیں۔ ہاں، تو حضرت وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں، کیا پہلے کون سا عمل کریں گے حضرت؟ پہلے ہاتھ رکھیں گے یا حضرت گھٹنے رکھیں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا جی حضرت۔ کہ پہلے کسی چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے اپنا تھوڑا منہج بتا دیں نا، تاکہ واضح ہو جائے، اسی اعتبار سے بات کی جائے نا، تاکہ لوگ حضرت سمجھیں۔ میں تو حق کی تلاش میں ہوں، حق مطلب؟ جو قرآن حدیث میں مل جائے اس کو ماننے والا ہوں حضرت میں تو۔ اچھا، جی حضرت۔ ہاں تو پہلے کی بنیاد پر اگر بحث کریں گے، بات ہوگی تو ٹھیک ہے، اچھی بات حضرت مجھے بحث نہیں کرنی ہے حضرت۔ ہے۔ دیکھیے آپ کے مہاراشٹر میں بہت سارے لوگ ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک شیعہ آیا تھا، حضرت وہ آپ کو حضرت حضرت یہ رداد سنانے کا وقت نہیں ہے، آپ تو مجھے بتائیں یہ پہلے عمل کیا کریں گے؟ پہلے سجدے میں جاتے وقت گھٹنے رکھیں گے یا پہلے ہاتھ رکھیں گے؟ دیکھیے وہ جو گھٹنے والی جو روایت ہے نا، جی جی۔ اس پر اکثر محدثین نے کلام کیا ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اس لیے ہاتھ والی جو روایت ہے ابو ہریرہ کی، وہ سب سے صحیح حدیث ہے۔ حضرت وہ حدیث پڑھ دیں گے مرتبہ آپ؟ اور ایک چیز سنو نا، ایک بار اور بتاتا ہوں میں آپ کو، اگر آپ کو حق کی تلاش ہے نا حضرت میں تو پہلے آپ سے حضرت میری بات سنیں، آپ مجھے بتا دینا، میں انشاءاللہ آپ سے بہت اچھی بات کروں گا، کرتا رہوں گا آپ سے بات میں تو، لیکن جی پہلے آپ یہ مسئلہ مکمل کر دینا۔ آپ نے کہا کہ گھٹنے رکھنے والی روایت پہ کلام کیا ہے اور ہاتھ رکھنے والی روایت صحیح ہے، تو حضرت وہ روایت کون سی ہے؟ اچھا وہ سب ہم دلائل پیش کر دیں گے، اس میں حدیث پوری دے دیں گے، اس ٹینشن نہیں رہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گھٹنا پہلے رکھتا ہے یا اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے پہلے، جی اس میں ہماری نماز میں کتنا کمی یا نماز ہماری باطل ہوتی نہیں ہوتی، یہ مسئلہ پہلے واضح ہونا چاہیے نا۔ چلیے ٹھیک ہے، بتا دیجیے حضرت کیا ہوگا۔ ہاں وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ حضرت آپ عالم حضرت، میں تو آپ سے معلوم کروں گا نا، آپ بتائیں گے حضرت کے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، جو سنو عزیز میرے پیارے بھائی، جی جی۔ میں کہہ رہا ہوں جو دلیل مانگتا ہے اس کے اندر بھی عقل سلیم اور کچھ سوجھ بوجھ اور کچھ علم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، سمجھے؟ حضرت حضرت میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے، چاہے گھٹنے پہلے رکھو یا ہاتھ پہلے رکھو۔ میں وہ چلو نا، وہ مسئلہ میں کیا بتا دوں گا انشاءاللہ، کیا ٹینشن ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے گھٹنا رکھا یا اگر کسی نے ہاتھ رکھا، کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ہوگی یا نہیں، یہ پہلے مسئلہ بتاؤ۔ نہیں حضرت، نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی، تو میرے علم کے مطابق تو، میرے علم کے مطابق۔ سنو میں بتا رہا ہوں، تو ہمیشہ یاد رکھنا، ابھی اس دور میں، اس فتنے کے دور میں، اللہ کے نبی کی جو پیشن گوئی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے، ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو اس دور میں فروعی مسائل پر بالکل نہ بحث کریں، پہلے توحید پر، رسالت پر، شرک پر، بدعت پر، ان ساری چیزوں پر بحث کیا جائے، سمجھے؟ ہمارا مدعا ہمیشہ اسی پر رہتا ہے، توحید پر، شرک پر، بدعت پر، ان ساری باتوں پر۔ وہ فروعی مسائل جیسے رفع الیدین ہے، آمین بالظہر ہے، گھٹنا ہے یا ہاتھ ہے، سمجھ گئے نا، یہ فروعی مسائل ہے، ان کی وجہ سے چلو سنت میں تھوڑی کمی آئے گی لیکن نماز ہو جائے گی، نماز باطل نہیں ہوگی۔ ان مسائل کو اچھال کر کے یہ حق نہیں ہے، عزیز میرے بھائی سمجھا کرو، اس کو حق نہیں کہیں گے، آپ وہ حق سمجھ رہے ہیں نا، یہ حق نہیں، حق تو توحید ہے۔ سب سے پہلے ہم توحید پر بات کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے حضرت، مجھے بتا دیجیے، عقائد پہ پوچھتا ہوں حضرت میں سے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں، مطلب حضرت آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع بات نہ کریں، پہلے گھٹنے رکھے یا
ہاتھ رکھیں، مطلب فروعی مسائل پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں ہاں کہ میں وہی پوچھا ہوں کہ اس کے وجہ سے کیا کسی کی نماز باطل ہوگی؟ لیکن حدیث کے خلاف تو ہوگی نا، کسی ایک عمل کے مطابق نہیں ہوگی۔ سنو نا، میں ارے حدیث کے خلاف دنیا لوگ ابھی کر رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، سارا کام کر رہے ہیں، بہت بڑے کام کر رہے ہیں، گھر میں ایک وقت نماز نہیں پڑھ رہے، وہ یہ فروعی مسائل ہے، فروعی مسائل پر الجھو گے نا تو توحید نہیں پاؤ گے، تو اصل حضرت حق میری تک بات نہیں سن، پہنچ پاؤ گے۔ حضرت مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسائل بات نہیں کرنی ہے فروعی مسائل پر۔ ہوں، چلیے فروعی ٹھیک ہے، مسائل پر چلیے حضرت سنو، عقائد پہ بات پوچھ لیتا ہوں حضرت میں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے عرش پر ہے۔ جی۔ اچھا، تو حضرت میں یہ سوال پوچھا حضرت کہ اللہ تعالیٰ، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا حضرت کہ اللہ تو خالق ہے بالکل۔ اور عرش مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا، اس کے بعد عرش بنا، تو میں اللہ کی ذات پہلے موجود تھی، عرش بعد میں آیا، تو جب تک اللہ تعالیٰ نے عرش کو نہیں بنایا تھا اللہ کی ذات کہاں تھی؟ اچھا، یہ کیسے آپ نے کہہ لیا عرش نہیں بنایا تھا؟ تو حضرت آپ سمجھا دیجیے مجھے، اللہ پہلے تھا کہ نہیں تھا، کہ عرش پہلے تھا؟ عرش یہ کس نے کہہ دیا کہ عرش نہیں بنایا تھا؟ ارے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں حضرت، حضرت میری بات سنیے، اللہ تو ازل سے ابد تک ہے، ازل سے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مطلب کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں مطلب عرش بھی نہیں تھا۔ اب اللہ نے عرش کبھی بھی بنایا ہو، لیکن بنایا تو حضرت سنیے، حضرت میری بات پہلے مکمل ہو جانے دیجیے آپ۔ عرش کبھی بھی بنایا اللہ نے، بنایا تو بعد میں ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ نے عرش کو نہیں بنایا تھا تب تک اللہ کی ذات کہاں تھی؟ آپ مجھے حضرت کا جواب دے دیجیے۔ سنو میرے پیارے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خالی ہاں اور نہ میں نہیں ہوتا ہے۔ نہیں حضرت، میں تو آپ سے قرآن کی آیت پوچھ رہا ہوں، یا آپ حدیث پڑھیے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے عرش نہیں بنایا تھا اللہ کی ذات کہاں تھی؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب تک اللہ نے عرش کو نہیں بنایا تھا تب کہاں تھا؟ یہ بتائیے آپ مجھے، اس پہ حدیث پڑھیے، اس پہ قرآن کی آیت پڑھیے۔ آپ پہلے یہ دلیل دو کہ اللہ نے عرش کو کب بنایا؟ اللہ نے عرش کو بنایا جب بھی بنایا اپنے وجود۔ ارے میری بات تو سنو، میں سن لیا میری بات، کہاں سن رہے حضرت؟ غصہ نہ کریں، بی پی ہائی ہو جائے گا آپ کا۔ نہیں، میری بات سنیے نا، یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے اس بات کو تو، کہ اللہ ازل سے ہے، اللہ ازل سے ہے، ہاں یہ آپ بھی مان رہے ہیں، میں بھی مان رہا ہوں۔ تو مطلب عرش کو اللہ نے بعد میں بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ بتائیے آپ، کبھی بنایا ہو، چاہے 1 سیکنڈ کے بعد، 2 سیکنڈ کے بعد، 2 دن بعد، 5 دن بعد، اس سے بحث نہیں ہے، بنایا تو بعد میں ہے نا۔ نہیں، وہ سوال نہیں ہے، سوال اچھا، یہ ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ عرش موجود تھا ساتھ میں پہلے سے؟ کیا؟ تو آپ مجھے بتا دیجیے کہ عرش کب آیا؟ ہم کیوں بتائیں؟ تم سوال کر رہے ہو، ہم نے آپ سے پوچھا، ہم کیوں بتائیں گے؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضرت، آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اچھا میری بات سنیے، آپ میرا اعتراض سمجھے حضرت، آپ میرا اعتراض سمجھے۔ ارے حضرت آپ پہلے میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے حضرت، آپ میرا اعتراض سمجھے کہ پہلے؟ ارے حضرت پہلے میری بات سنیے حضرت، ارے آپ پہلے میری بات سنیے، میرے سوال کا جواب دے دیجیے کہ آپ میرے کہاں سنی؟ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی ذات جب موجود تھی، جب تک اللہ نے عرش کو نہیں بنایا تھا، یہ بات آپ بھی مانتے، میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے۔ سنیے حضرت، غصہ نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں حضرت۔ میں بدتمیزی نہیں کر رہا، میں یہ تو آپ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ سے حضرت کی بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے سن میری بات، ذرا تمیز سے بات کریں حضرت۔ میں سنو، دیکھو۔ اچھا چلیے حضرت میری بات سنیے، حضرت میری بات سنیے آپ، چلیے چھوڑ دیجیے یہ بات بھی۔ آپ نے کہا کہ اس مسئلے، اس دور کے اندر، فتنوں کے دور میں ہمیں فروعی مسائل میں بات نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کیوں لوگوں کو ویڈیو بنا کر کتابیں بھیج رہے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے پرسنل پہ جو ہے ڈال رہے ہیں وضو کے فرائض وغیرہ کی باتیں؟ آپ کیوں گروپ کے اندر نماز نبی ڈال رہے ہیں پھر؟ سنو، یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہاں میں اللہ کی ذات ایسے نہیں کہتا ہوں، آپ کو یقین دلا کے لیے میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے قسم کھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے مسجد میں درس دیتا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن کا درس ہوتا ہوں، حدیث کا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، خطبہ ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے پوچھتا ہے، میرا سن لا مذہب منہج سن لینا،
میں کوئی قرآن و حدیث سے مسئلہ پوچھتا میں بتاتا ہوں. مجھ سے جن لوگوں نے پوچھا ہے میں بتایا ہوں. پہلے میں نے قدم واللہ کا رو نہیں بڑھایا, یاد رکھنا. یہ جملہ تم یہاں مٹا دو. میں نے جتنے بھی مسائل آپ نے دیکھا یا سنا, ہمارا ویڈیو جو بھی مجھ سے پوچھا, میں سنو, میں اس پر بحثیں نہیں کرتا, نہ وضو پر. لیکن حضرت میں آپ کو ایک بات بتا دوں ابھی, آپ نے جو کہا نا کہ یہ گھٹنے رکھنے والی حدیث پر علماء کلام کیا ہے, آپ دلیل دے دو مجھے, چلو کون سا علماء نے کلام کیا ہے. آپ کو غلط سنے, اب میں آپ کو الٹا کہوں گا. میں پہلے بتا دیا, میں سمجھ گیا. میں آپ کو پہلے بتایا ہوں, منہج تلاش کیا ہوں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت کہ آپ کی نماز حدیث کے خلاف ہے. آپ حضرت غصہ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں حضرت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی نماز حدیث کے خلاف ہے, صحیح حدیث کے خلاف ہے آپ کی نماز. تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, حدیث کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے. بالکل الحمدللہ. تمہاری نماز ہو رہی ہے, تم سورہ فاتحہ نہیں پڑھو تمہاری نماز ہو رہی ہے, تم قوما نہیں کرو تمہاری نماز ہو رہی ہے, تم بین السجدتین کی دعا نہیں پڑھو تمہاری نماز ہو رہی ہے, ہماری نماز باطل ہو رہی ہے. میں نے کہا, حضرت کیسا لفظ استعمال کر رہا ہے, عالم ہو کر ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں, یہ آپ کی شان کے خلاف ہے حضرت. ایسا لفظ استعمال کرنا ہے آپ کی شان کے خلاف ہے. ارے سن میری بات سنو, میں بتا رہا ہوں. میں ایسے کہہ رہا ہوں آپ حضرت, آپ کو ایسے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہے, بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں آپ. ابے سن, میں بتا رہا ہوں. پھر یہ ابھی کوئی تمیز والا لفظ ہے حضرت, آپ عالم ہو کہ آپ کی شان کے خلاف ہے ایسا الفاظ استعمال کرنا. ارے ایک جملہ آپ نے گروپ کے اندر نماز نبی ڈالی, اس میں روایت دی گئی ہے سینے پر ہاتھ باندھنے والی. میں کہتا ہوں سینے پر ہاتھ باندھنا نماز. سنیے حضرت, پہلے آپ سنیے, سنو. آپ نہیں مان رہے ہو, آپ نہیں مان رہے ہو, میری بات سنو. آپ پہلے آپ نے گروپ کے اندر نماز نبی والی نماز کتاب ڈالی آپ نے ڈالی. اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے کتاب منگوا لی ہے, حدیث ہمارے پاس آ گئی ہے. کیا تعلق ہے, کیا مطلب ہے اس چیزوں کا؟ جب آپ کا فون آ رہا تھا آپ منع کر رہے ہیں, یوں آپ ڈالے جا رہے ہیں آپ. ارے اسی کا جواب دے رہا ہوں یار, سنیے پہلے آپ میری بات سنیے. آپ نے پہلے یہ کہا کہ نماز میں گھٹنے رکھنے والی روایت پہ علماء نے کلام کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں ترمذی کے اندر روایت تو بالکل صحیح روایت ہے. دوسری بات, تو چلو آپ ثابت کرو. چلو میں حدیث پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پڑھوں, حدیث پڑھوں. ارے سن یار میری بات. آپ اپنی بات چھوڑو, میری بات چھوڑو, اللہ رسول کی بات کرتے. چلو آپ حدیث پڑھو, آپ حدیث پڑھو. چلو چلیے, آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کے صحیح حدیث پڑھ دو. نہیں سنو نا, میں بتا رہا ہوں. ارے چھوڑ دو بات میری اور آپ کی بات چھوڑ دو, آپ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں بن, تو حدیث کی بات کرتے ہیں. چلو حدیث پڑھو آپ سینے ہاتھ باندھنے کی. مولانا اختر صاحب, میں آپ کی بس یہی بات سنوں گا کہ آپ حدیث پڑھ دو سینے پر ہاتھ باندھنے کی, یا جو ہے گھٹنے پہ نماز سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ رکھنے کی حدیث پڑھ دو آپ بس. میں پیش کروں گا. چلو کرو, بسم اللہ کرو, بسم اللہ کرو. حدیث پڑھنا, حدیث پڑھو. حدیث پڑھو حضرت, حدیث. آپ یہ سب باتیں چھوڑ دو, 13 منٹ کے بعد گفتگو ہوگی حضرت, بات لمبی مت کرو. آپ سیدھے پڑھ دو, حدیث بتا دو مجھے, حدیث پڑھ دو آپ تو بس, سیدھی بات ہے. سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث پڑھو. چلو آپ حدیث سے ہے نا, حدیث پڑھو نا. حدیث پڑھو, کوئی حدیث ہے. میں تو حدیث کھول کے آپ کو شیئر کروں گا. چلو میں پڑھ دیتا ہوں, سنو نے آپ کو یاد باندھنے کی حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا حماد بن سلمة سنو میری بات. میں سنا رہا ہوں نا, میری سن لو حدیث ہے. حضرت میری بات سنو. ابے گدھا تو رٹ کے آیا ہے ابھی. ابے گدھا غصہ مت ہو حضرت. حضرت میری بات سنو. حضرت سنو نا, آپ کے نیچے ہاتھ باندھنے. حضرت بات نہیں کرو. حضرت بات تو سنو. حضرت سنو. حضرت میں نے آپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث پڑھتا ہوں. اگر بتا دیا ہوں, سن میں پہلے بتا دیا, تو اگر سمجھنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کے منہج پر سمجھنا, یہ مداری نہیں ہے کوئی. حضرت میں حدیث پڑھ رہا ہوں, اگر غلطی تو آپ صحیح کر دینا, ٹھیک ہے. کچھ نہیں پڑھ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن